دوستو بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں یا پوچھا کرتے ہیں کہ کیا ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ٹوپی کے بغیر کیوں نہیں نماز ہوگی؟ یہ سوال کرنا ہی غلط ہے، یہ سوال ہی غلط ہے کہ ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے یا نہیں۔ آپ ٹوپی کے بغیر کیا، آپ کرتا بھی نکال دو تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ نماز کے صحیح ہونے کی جو شرائط میں سے ہے کپڑے کے متعلق، وہ یہ ہے کہ آپ کا کپڑا ناف سے لے کر کے گھٹنوں کے نیچے تک ہونا چاہیے۔ اگر ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک اگر آپ کا کپڑا ہے، سطر ڈھکا ہوا ہے، تو آپ کی نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی۔ یہ سوال ہی غلط ہے کہ ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے یا نہیں، بلکہ سوال کرنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، کیا ٹوپی کے بغیر نماز پڑھنا نماز کے آداب اور طریقے کے خلاف ہے یا نہیں؟ یہ سوال اب درست ہے۔ اب میں نے جو آیت کا ٹکڑا پڑھا ہے، اس کا ترجمہ اور اس کا معنی مطلب بتاؤں گا، تو آپ خود ہی فیصلہ کر لینا کہ ٹوپی کے بغیر نماز پڑھنا نماز کے آداب کے خلاف ہے یا نہیں۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم مسجد جاؤ تو زینت لے لو۔ جب تم مسجد جاؤ تو زینت لے لو، کیا مطلب؟ یعنی اپنی ہیئت کو درست کر لو، اپنے آپ کو اچھا اور صاف ستھرا بنا لو۔ اب زینت میں کیا کیا داخل ہے؟ اس سے مفسرین نے یہ نکالا ہے کہ زینت سے مطلب یہاں یہ ہے کہ انسان کو اگر جب انسان نماز پڑھنے جائے، جب کوئی آدمی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، اب مسجد آدمی کب جائے گا؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب آپ کسی بھی مسجد میں جاؤ، مطلب یہ ہے کہ آپ مسجد میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز پڑھنے ہی تو جائیں گے مسجد میں۔ تو جب آپ نماز پڑھنے جائیں گے تو نماز پڑھنے سے پہلے جو نماز کے آداب اور طور طریقے ہیں اور ہیئت ہے، اس کو درست کر لو۔ اب درست کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ آدمی کیا ہے؟ ناپاک ہے، وہ غسل کی ضرورت ہے اس کو، تو وہ کیا کرے؟ باطنی پاکی کو کیا کر لے؟ دور کر لے، باطنی ناپاکی کو دور کر لے۔ غسل کا تقاضا تھا، آپ غسل کر لیں، غسل سے کیا ہو جائے؟ پاک ہو جائے۔ اسی طریقے سے آدمی غسل پاک تو ہے لیکن اس کا وضو نہیں ہے، تو وضو کر لے، یہ بھی زینت میں داخل ہے۔ اب آ جاؤ لباس کے اندر، پیر سے لے کر سر سے لے کر کے پیر تک کا جو لباس ہے، وہ لباس بھی پاک اور صاف ستھرا ہونا چاہیے، یہ بھی زینت کے اندر داخل ہے۔ جیسے ایک آدمی اپنے پورے بدن پر غور کرے کہ اس کے بدن میں کہیں نجاست اور غلیظ تو لگا ہوا نہیں ہے، اگر نجاست لگی ہوئی تو اس کو بھی کیا کر لے؟ صاف کر لے، یہ بھی زینت میں داخل ہے۔ اب جسم کو پورا غلیظ سے اور نجاست سے پاک کر لیا، اب اس کے جسم پر کیا آئے گا؟ کپڑا، تو اب اس کو کیا کریں؟ کپڑے کو بھی دیکھیں کہ کپڑے میں کہیں نجاست تو نہیں لگی ہوئی ہے۔ اگر کپڑے میں کہیں نجاست لگی ہوئی ہے تو کپڑے کو بھی کیا کر لے؟ نجاست سے پاک کر لے، اس کو بولتے زینت۔ اب کپڑا صاف ستھرا تو ہے لیکن کپڑا کیا ہے؟ ناپاک ہے، وہ زینت میں داخل نہیں۔ کپڑا صاف ستھرا بھی ہو اور پاک بھی ہو، اس کو بولتے ہیں کیا؟ زینت۔ اب جو آ گیا لباس، لباس پورا مکمل طور پر لباس کیسا ہونا چاہیے؟ جس کو شاندار اور بیوٹی کہا جاتا ہے۔ تو عام طور پر اگر ہم حالات کو دیکھیں گے تو حالات کے مطابق تو یہی کہا جائے گا کہ بغیر ٹوپی کے ننگے سر کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیوٹی اور بہتر لباس کہا جاتا ہے۔ ہر مذہب میں اپنے اپنے مذہب کے ماننے والوں کے مطابق کیا کہا گیا؟ بہتر اور بہترین اور بیوٹی لباس ہے۔ آپ مغربی تہذیب کو اٹھا لیں، آج کل مغربی تہذیب میں یہ طریقہ ہے کہ آدھے آدھے کپڑے کو بیوٹی کہا جاتا ہے، شاندار لباس کہا جاتا ہے۔ مغربی تہذیب کے مطابق مغربی کلچر میں آدھی ننگی عورتوں کے کپڑے کو، جس سے آدھا بدن دکھائی دے، اس کو بیوٹی اور بہترین لباس کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے الگ الگ مذہب کے الگ الگ طریقے ہیں اور ان کو بہترین اور بہتر لباس کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر جو بتایا گیا ہے کہ تم بہترین لباس کو اپنا لو، اس کا کیا مطلب؟ جو زمانے میں ابھی چل رہا ہے وہی مراد لوگے؟ نہیں، قرآن کریم کے اندر جو لباس بتایا گیا ہے اس سے آپ کسی مغربی تہذیب کو نہیں مراد لے سکتے، یا جو ابھی زمانے میں جس کو بہتر اور شاندار لباس کہا جاتا ہے، قرآن کریم سے آپ اس کو بھی مراد نہیں لے سکتے۔ قرآن کریم میں جو لباس بہترین جو پہننے کو کہا گیا ہے، اس بہترین لباس کو اگر آپ دیکھیں گے، پہنیں گے، تو اس لباس کو سمجھنے کے لیے آپ کو اپنی شریعت میں جانا پڑے گا کہ ہمارے شریعت کے ٹھیکیدار اور ہمارے شریعت کے ذمہ دار آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے شریعت کے بانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے لباس پہنایا کرتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا لباس کیسا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بعد بزرگان دین اولیاء کرام کا لباس کیسا تھا، اس کو آپ قرآن کریم کی اس آیت سے مراد لیا جائے گا کہ قرآن کریم کی اس آیت سے وہی لباس مراد ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بعد اولیاء کرام تابعین انہوں نے جو لباس اپنایا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سر پر عمامہ اور ٹوپی لگایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو اسلامی لباس پگڑی اور ٹوپی کے ساتھ مانا جاتا ہے، اور پگڑی کی فضیلت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ تعممو، بخاری شریف کی ایک شرح ہے فتح الباری، اس میں ایک حدیث ہے کہ تعممو تزدادو حلما، کہ تم پگڑی باندھا کرو، عمامہ سر پہ لگایا کرو تاکہ تم بردماری میں بڑھ جاؤ، یعنی انسان کے اندر جو اوچھاپن ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس میں بڑا فائدہ ہے۔ فائدہ ایک یہ ہے پگڑی باندھنے کا، ٹوپی لگانے کا، کہ ایک آدمی کے سر پہ ٹوپی ہے یا پگڑی ہے، جب وہ راستہ میں چلے گا تو وہ اپنے آپ کو غلط حرکت سے روک لے گا۔ کیوں؟ غلط حرکت کرنے سے پہلے وہ سوچے گا کہ اگر میرے سر پہ ٹوپی اور پگڑی ہے، اگر میں ایسی حرکت کروں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ اس اعتبار سے وہ کیا ہو جائے گا، اس کے اندر بردباری آ جائے گی۔ یہ اسلامی لباس میں سے ہے کہ سر پہ ٹوپی ہو اور پگڑی ہو۔ اور ایک دفعہ کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ترمذی شریف میں بھی حدیث ہے، لمبا مضمون ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں، ان کے 4 درجے ہیں۔ ایک درجہ ہے کہ جید الایمان، کہ وہ جنگ میں اترا اور لڑتا رہا، لڑتے شہید ہو جاتے ہیں، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتنے درجے دیں گے، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اوپر کیا تو آپ کے سر سے کیا گر گئی؟ ٹوپی گر گئی۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر بھی وہاں موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے ٹوپی گری یا حضرت عمر کے سر سے ٹوپی گری، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا معمول گھر میں بھی کیا تھا؟ ٹوپی کے ساتھ تھا۔ جب باہر نکلتے تو آپ اپنے سر پہ ٹوپی اور پگڑی لگا لیا کرتے تھے، جب گھر میں ہوتے تھے صرف کیا ہوتے تھے؟ ٹوپی میں ہوتے تھے یا پگڑی میں ہوا کرتے تھے۔ تو اسلامی لباس میں سے کیا ہے؟ یہ ٹوپی اسلامی لباس میں داخل ہے، یہ پگڑی بھی کیا ہے؟ اسلام کے لباس میں داخل ہے۔ تو اب قرآن کریم کی اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ تب جب تم مسجد جاؤ تو اسلام کا جو لباس ہے اس کو اپنا لو۔ اسلام میں جو بہترین لباس کہا گیا ہے، قرآن میں جو بہترین زینت کہا گیا ہے وہ اسلامی لباس ہے، اس کو لے لو۔ اب اسلامی لباس ہے کیا ہے؟ ٹوپی۔ اسلامی لباس کیا ہے؟ اسلامی لباس میں پگڑی بھی داخل ہے۔ کیا کبھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ کسی مفتی، کسی بڑے پیر یا کسی بڑے محدث یا کسی بڑے مفسر کے پاس گئے اور ان کے سر پہ پگڑی یا ٹوپی نہ ہو، بغیر ٹوپی کے وہ چل رہے ہوں، بغیر سر اور بغیر پگڑی اور ٹوپی کے وہ قرآن پڑھا رہے ہوں، قرآن کا درس دے رہے ہوں، حدیث کا درس دے رہے ہو، بغیر ٹوپی یا پگڑی کے وہ نماز پڑھا رہے ہو؟ ایسا نہیں دیکھا ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ٹوپی کے بغیر نماز پڑھنا یہ نماز کے آداب کے خلاف ہے، نماز کے طریقے کے خلاف ہے۔ نماز کے طریقے میں، نماز کے آداب میں ٹوپی داخل ہے۔ اب اگر کوئی ٹوپی کے بغیر نماز پڑھتا ہے تو نماز کے آداب کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے اس کا بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا، اس کی نماز مکروہ تنزیہی ہوگی۔ مکروہ تنزیہ کا مطلب یہ ہے جس کو برا سمجھا گیا ہو۔ نماز تو ہو جائے گی لیکن نماز مکروہ ہوگی۔ اب سوال کرنا درست ہوگا اس طریقے سے کہ کیا ٹوپی کے بغیر نماز پڑھنا نماز کے آداب کے خلاف تو نہیں ہے؟ یہ سوال اب ٹھیک ہے، اس سوال کو کیا کہا؟ درست کہا گیا ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں، ہاف ٹی شرٹ پہن کے جاتے ہیں، یہاں تک اس کا کپڑا ہوتا ہے، کرتا ہوتا ہے، لیکن اس کو فیشن سمجھا گیا، لیکن یہ بہتر لباس اسلام میں نہیں ہے۔ اس لیے یہاں تک کرتا پہن کے یا ٹی شرٹ پہن کر کے نماز پڑھنا کیا ہے؟ نماز پڑھنا مکروہ ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی نماز پڑھنے گیا لیکن
پردہ اوپر اٹھا لیا، سطر ڈھکا ہوا ہے، یہ سب کیا ہے؟ نماز کے آداب کے خلاف ہونے کی وجہ سے اس کی نماز مکروہ ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارا آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔